برِ صغیر کا جنوب مشرقی ساحل جو مالابار کہلاتا ہے، یہاں ایک مسلمان قبیلہ آباد تھا جو قدیم عرب آباد کاروں کی اولاد تھے اور مپلے کہلاتے تھے۔ وہ تجارت پیشہ تھے یا چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے، اور وہ مذہب کے سختی سے پابند تھے اور بڑے غریب بھی تھے۔ جب جنگ عظیم اول کے بعد تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو برطانوی حکومت چاہتی تھی کہ ان کو تحریک خلافت سے الگ رکھا جائے۔ اس لیے انہوں نے مالابار میں تحریک خلافت کے رہنماؤں اور کانگریس کے رہنماؤں کا داخلہ بند کر دیا، لیکن جو تحریک پورے ملک میں پھیل چکی تھی اس کے اثرات وہاں بھی پہنچ گئے۔ حکومت نے مپلوں کے جلسوں اور جلوسوں پر پابندی عائد کر دی اور ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ لوگوں کو خواہ مخواہ پریشان کرنے اور ان کے دلوں میں اپنی دہشت بٹھانے کے لیے امن مپلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مپلوں نے احتجاج کیا تو پولیس نے گولی چلا دی، جس سے 400 مپلے شہید ہو گئے۔ انہوں نے تار گھر جا کر اس حادثے کی اطلاع دینی چاہی تو ان کے تار واپس کر دیے گئے۔ آخر کار تنگ آ کر مپلوں نے ہتھیار اٹھائے۔ انہوں نے ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ پھینکیں اور تار کاٹ دیے، اور مالابار میں بد امنی پھیل گئی، اور مقامی ہندو جو انگریزوں کے لیے مپلوں کی مخبری کر رہے تھے وہ بھی مپلہ انتقام کی لپیٹ میں آ گئے اور چند ہندو مارے گئے، جس پر برطانوی حکومت نے مپلہ علاقوں میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ مپلوں کا قتل عام ہوا، ہزاروں قید کر لی گئے، ان کے گھر بار اور فصلیں جلا دی گئی۔ نومبر 1921 میں 100 مپلوں کو ایک بند مال گاڑی کے ڈبے میں دوسری جگہ منتقل کیا گیا، جن میں سے 70 مپلے دم گھٹ کر مر گئے۔ ابتدا میں کانگریس نے مپلوں کی حمایت کی، گاندھی نے بھی مپلوں کا ساتھ دیا اور ان کو خدا ترس انسان قرار دیا، لیکن انگریزوں اور ان کی شہ پر فرقہ پرست ہندوؤں نے ان واقعات کو خوب اچھالا۔ مپلہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہندوؤں کے قتل عام کی داستانیں نمک مرچ لگا کر سنائی جاتی تھیں۔ ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے کا الزام لگایا گیا۔ حکومت کا موقف تھا کہ مپلوں کی شورش ہندوؤں کے خلاف ایک مذہبی تحریک تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو مسلم اتحاد خطرے میں پڑ گیا، اور تحریک خلافت کے دوران ہلاک ہونے والے مپلوں کی تعداد 10,000 تھی، اور جب تک تحریک خلافت جاری رہی مپلے انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔